اور اس کے پڑھنے کا پھر کیا فائدہ ہے اور اس کے نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے کبھی بھی آذان سن کر نماز نہ چھوڑیں، جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں، ورنہ کیا ہوگا، ساری کائنات تو ایک طرف اور سجدہ نہ کرنے والے دوسری طرف. ساری چیزیں میجورٹی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور صرف چند انسان دنیا کے جو نماز نہیں پڑھتے وہ اکیلے تنہا رہ جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو جا پہنچیں گے. سورۃ الحج آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کیا فرما رہے، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ دیکھو تو، آنکھیں تو کھولو، کیا ہو رہا ہے کائنات میں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے. تو اے انسان جو سجدہ نہیں کرتا، تجھے کیا ہے؟ تو کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو کیوں نہیں اللہ کے آگے جھکتا جبکہ باقی سب جھک رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ کون ہے پھر جو عذاب کے مستحق ہوئے؟ جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ سب سے پہلے سجدے سے انکار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کے اس کو وہاں سے نکال دیا اپنے پاس. حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ کی مخلوق کو سجدے سے انکار کیا تھا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی. تو نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس کی اکڑ کو توڑنے کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ جو ذلیل کرنے کی بات ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. سوچئے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بھری محفل میں کسی نے ڈانٹ دیا ہو تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ سب کے سامنے کیا لگا آپ کو؟ کہ میری بےزتی ہوگی. اس بےزتی کا آپ پر کوئی اثر ہوا؟ حالانکہ کیا تھا، ایک بات ہی تو تھی اور کوئی بڑی بات نہیں تھی، تھوڑی سی بات تھی، بس بات ہوئی، ختم ہو گئی. لیکن اس کا اثر آپ کے دل پر پڑتا ہے کبھی؟ اب مثلاً مخلوق ہے جو پرماننٹلی بغیر تھکے، وہ تھکتے بھی نہیں، وہ ہم لا یفترون، رکتے بھی نہیں، وہ بور بھی نہیں ہوتے، اور وہ مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں. انہیں کوئی اور کام کرنے کو ہے ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں، اور ان کا کسی اور چیز میں دل ہی نہیں لگتا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، مقرب بندے، وہ سب سے زیادہ نماز کی فکر کیا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو نماز کی پابندی کا حکم بھی دیا. کچھ یاد ہے قرآن مجید کی کوئی آیت کی کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ کس پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے تک نماز کی وصیت کی گئی تھی. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی میں جاؤں برکتیں ہی برکتیں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک نماز کی پابندی. ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں. سورۃ ابراہیم آیت 40 میں آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما. اور بس آپ دیکھیے کہ نماز کی پابندی کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ وہ پیغمبر ہیں پھر بھی فکر کرتے ہیں.
اور صرف اپنی نہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود نماز پڑھ لیتے ہیں، بچے سوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہائے بیچارے، ان کو نہیں اٹھاتے، ان کو نہیں جگاتے۔ ہم ان کی پڑھائی کی زیادہ فکر کرتے ہیں ان کی نماز سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی تو پھر یہ پڑھ نہیں سکیں گے، اور اگر پڑھیں گے نہیں تو ان کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، اگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہ ملی تو اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی۔ تو دنیا کے لیے اس قدر بھاگ دوڑ کہ دنیا جنت بن جائے، ہر چیز اچھی ہو جائے، خواہ نماز فوت ہو جائے، خواہ نماز نہ بھی پڑھی جائے۔ ایک مومن تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرتا ہے کہ وہ نمازوں کی پابند ہو۔ سورۃ ابراہیم 37 میں وہ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے، یعنی ساری دنیا چھوڑ کر بے آب و گیاس بالکل ایک صحرا میں لا کے میں نے اپنی اولاد کو بسایا، جہاں زندگی کی کوئی سہولت نہیں، جہاں کچھ نہیں اگتا، غیر ذی زرع، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ کیوں لا کے بسایا یہاں اے ہمارے رب؟ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ مقصد یہ ہے ان کو ہر چیز سے ہٹا کے یہاں لانے کا کہ یہ تیرے بندے بن جائے، تیری عبادت کرے۔ آج ہم میں سے کون پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر مسجد کے قریب لیں تاکہ ہمارے بچے سہولت کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ سکیں؟ اور کب کس نے گھر بنا کر یہ کہا اے رب میں نے اپنے بچوں کو یہاں اس گھر میں لا بسایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کرے، اور اس مسجد کے قریب گھر بنایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کے پابند ہو۔ اب تو ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ لوگ